مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، رب کریم نے اپنے کرم سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جب رب کریم ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرما رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ میں کسی حساب سے دنیا کی کمائی زیادہ لے لوں تاکہ میرے اوپر کوئی تکلیف مصیبت آئے اس سے پہلے میرے پاس کوئی مال و دولت موجود ہو. ہم رزق کے حصول میں رزاق کو بھول بیٹھے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کے احکامات پہ توجہ دیں تو رزق ہمارا مقدر ہے، وہ ہمارے پیچھے چل کے آئے گا. آپ ہر وقت ایک مشہور حدیث پاک ہے وہ سنتے رہتے ہیں کہ الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. جب تک کسی آدمی کا رزق پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی. موت اس وقت آتی ہے جس وقت اس کا رزق مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فوت ہوتے وقت کسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہتے ہیں وہ ایک فرشتے کی بات سنتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایک فرشتہ اس سے 3 باتیں کرتا ہے موت کے وقت. پہلی بات کہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے تیرے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا اب موجود نہیں ہے. جتنا پانی مقدر تھا اتنا تو نے پی لیا. اور میں نے تلاش کیا ہے تیرے کھانے کے متعلق تو اس دھرتی پہ جتنا کھانا تیرے نصیب میں تھا وہ تو نے کھا لیا، باقی کوئی ایک دانہ تیرے کھانے کے لیے موجود نہیں. اور جتنی سانسیں تو نے لینی تھی، تیرا دل جتنی بار دھڑکنا تھا، تیری نبض جتنی بار چلنی تھی وہ مکمل ہو گئی. بس چند گھڑیاں رہ گئی، ہم تیرا روح قبض کرنے لگے. کہتے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی. تو جب رزق لکھا ہوا ہے تو پھر رزق کے لیے رزاق کو بھول بیٹھنا یہ بے وقوفی ہے. دوسری بات، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ان میں ایک مخلوق انسان ہے. 17,999 مخلوقات اس کے علاوہ ہیں. ان پوری مخلوقات کا وزٹ کرے نا کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا حال ہمارے والا ہو کہ وہ اپنی جاب کی تلاش میں ہو، اپنی نوکری کی تلاش میں ہو، اپنے رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول بیٹھے. ایسا کچھ بھی نہیں. ہمیں دنیا میں رزق کمانا ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولنا. آج ہم اپنی تجارت کے معاملات میں مصروف ہو کر نماز کو چھوڑ بیٹھے، یا تجارت میں جھوٹ بول بیٹھے، یا اسی طرح کسی کی لین دین اور معاہدے میں غلط بیانی کر بیٹھے. یہ رزاق کو بھولنے کی طرف اشارہ ہے. میں مثال دیتے ہوئے ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو بیچتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ یہ ایسے ہے، حالانکہ ہوتی ایسے نہیں ہے، اول تو اسے قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، قسم بھی اٹھا لی اور جھوٹے طور پہ اٹھا لی، تو فرمایا چیز بک جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ چیز تھوڑی ہو لیکن سب کو پوری ہو جائے، اسے برکات کہتے ہیں۔ تو برکت ختم ہو جائے گی، پھر چیز زیادہ بھی ہوگی اور پوری نہیں ہوگی۔ تو ہمیں دنیا میں وقت گزارنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس میں جو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، وہ پہلے دن سے ہمیں بتا دیا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بلکہ بعض جگہ فرمایا فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں وہ خیالات ڈال دیتا ہے جو روحانی اور اسلامی شکل میں ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بچیں۔ سب سے بڑا خیال شیطان جو گناہ کروانے کے لیے ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں بعد میں توبہ کر لینا، ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو بال کالے ہیں، سفید تو نہیں ہوئے، ابھی تو بڑھاپا آنا ہے، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیں یہ چیز وہ مسلسل چلاتا رہتا ہے، پھر موقع نہیں ملتا۔ اگر جوانی میں کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر لے نا اور اپنی جوانی کو نیک عفیف پارسا گزار لے، شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ اگر بڑھاپے میں وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جیسے جوانی میں کر رہا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہے، ایسے سجدہ ایسے نفل نہیں ہو سکتے، تو اللہ جوانی والی عبادت کا ثواب اسے اس وقت عطا فرماتے رہے۔ لیکن شیطان ہے، وہ بری چالوں میں بندے کو ڈالے گا، اور بعض اوقات تو اس حد تک شیطان بات کر دیتا ہے کہ گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، نافرمانی نافرمانی ہے۔ یہ جو تقسیم ہے نا کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں صغیرہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، اور کبیرہ بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں یہ سمجھانے کی حد تک ہے، ورنہ نافرمانی دونوں میں برابر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک کو چھوٹی چنگاری، ایک کو بڑا آگ کا شعلہ، تو ہم جیب میں کون سی چیز رکھیں گے؟ چھوٹی چنگاری رکھنا چاہیں گے یا بڑا شعلہ رکھنا چاہیں گے؟ یا دونوں نہیں رکھیں گے؟ ہم دونوں سے بچیں گے، نہ چھوٹی چیز رکھیں گے نہ بڑی۔ تو یہ گناہ چنگاری ہے، یہ آگ ہے، بھئی گناہ صغیرہ کر لو، گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ صغیرہ اور کبیرہ ایک وجہ سے فرق ہے کہ کبیرہ کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، صغیرہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نیکی کی بنیاد پہ بغیر معافی کے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے، یوں نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ کر لینا چاہیے، بھئی چھوٹا گناہ ہے۔ یہ معافی کے اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوگی، معافی پلس تلافی۔ لیکن گناہ صغیرہ بعض اوقات بندہ، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ آپ لوگ کلمہ طیبہ پڑھو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ گناہ معاف کر دے گا، آپ عمرہ کر لیں گناہ معاف ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ تعاون اور ہیلپ میں بندہ کسی غریب کا ہاتھ بٹا لے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صغائر مراد ہے، یہ صغیرہ گناہ مراد ہے، یہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں کبیرہ کے لیے 3 شرطوں کے ساتھ معافی ہے۔ نمبر 1 گناہ کو برا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، نمبر 3 اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائیں۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی، گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ اسے قرآن کریم 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ توبۃ نصوحا ہے جس میں 3 شرطیں ہوں۔ برا سمجھتے ہوئے فوراً چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لیں، اور اس کے بعد اس گناہ پہ بندہ شرمندہ ہو۔ یہ شرمندگی،
یہ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانا اللہ غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ یہ گناہوں کو معاف کرانے کی بہت بڑی شرط ہے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہے، ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے اور توبہ توبہ بھی کہہ رہے ہوتے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی گناہ کا کام ہو نا، وہ کہتے توبہ توبہ، تو یہ توبہ ایک فارمیلٹی بن گئی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بد نظری کی طرف کوئی بات کرے نا، تو لوگ دیکھیں گے بھی اور کہیں گے توبہ توبہ، تو بھئی توبہ کرنے تو نظر ہٹا لو۔ نہیں، وہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھا ہوا بھی ہے، گناہیں بھی چل رہی ہیں اور توبہ توبہ، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے، توبہ نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کے 3 شرطوں میں جو شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس دوران آپ نے توبہ کر لی لیکن بعد میں گناہ ہو گیا، اب پچھلی توبہ پہ فرق نہیں آئے گا، پچھلی توبہ کے اوپر کوئی زد نہیں پڑے گی کہ اس نے کیا ہوا وعدہ اللہ سے توڑ دیا، پچھلی توبہ توبہ ہو گئی۔ ہاں، اگلا جو آپ نے پھر گناہ کا معاملہ اختیار کر لیا، اس کی آپ ایک بار پھر معافی مانگیں، ایک بار پھر توبہ کریں۔ تو یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس شخص کے لیے خوشخبریاں ہیں جس کا کل قیامت میں نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو استغفار استغفار، اللہ سے معافی 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 مانگنا اس کا کھلا ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ تو فرمایا توبہ، حضور نے فرمایا اس آدمی کے لیے میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا گناہ ہوتا ہے تو استغفار بھی کریں، گناہ ہے تو معافی مانگیں۔ اچھا، ایک بات مزید سمجھاؤں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ گناہ ہوا ہے نا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پچھلی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی تھی۔ اللہ نے وہ توبہ قبول کی ہوتی تو پھر گناہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ شیطانی چال ہے۔ اگر آپ نے ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کی، گناہ کو غلط سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا اور اپنے کیے پہ شرمندہ رہے، توبہ قبول ہے۔ دوبارہ ہو گیا ہے تو یہ شیطانی اثر سے ہوا ہے۔ بھائی دنیا ہے، ہم انسان ہیں، ہم نہ نبی ہیں نہ ہم فرشتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ یا تو ہم خود کو فرشتہ کہہ دیں، ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں، فرشتہ نور سے بنا ہوا ہے۔ جسم نوری یتشکل باشکال المختلفہ، فرشتے کی تعریف یہ ہے وہ نوری مخلوق جو مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کو قدرت دی ہے کہ وہ شکلیں بدل سکتے۔ ہم تو اپنی ایک ہی شکل نہیں بدل سکتے، ایک ہی شکل بندہ نہیں تبدیل کر سکتا۔ تو انسان نہ ہم فرشتے ہیں نہ ہم نبی ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا، عام انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، اس کا حل ہے بندہ معافی مانگ لے۔ کہتے ہیں نا ایمان 3 طرح کا ہے، ایک انبیاء کا ایمان ہے، ایک فرشتوں کا ایمان ہے، اور ایک آپ کا اور ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء کے ایمان میں ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے، درجات بڑھتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں معرفت علوم آتے رہتے ہیں، جیسے ملتے گئے اس طرح ایمان کی ترقی ہوتی گئی۔ اور جو فرشتے ہیں ان کا ایمان ایک جگہ جامد ٹھہر گیا ہے کہ بس یہ ان کا ایمان ہے، کیوں وہ احکام کے مکلف نہیں ہیں، وہ اس طرح نماز روزہ فلاں فلاں جیسے ہم بیٹھے ہیں وہ اس طرح مکلف نہیں ہے، ان کا ایمان کیا بڑھنا ہے اور کیا گھٹنا ہے، ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ آپ کا اور ہمارا جو ایمان ہے اس کی طاقت کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کمزور ہو جاتی ہے۔ طاقت بڑھ جانا یہ نیک ہونے کی، نیکیاں قبول ہونے، آگے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں کبھی کبھی ایمان کی ضوء روشنی، ایمان کی طاقت کم ہو جانا یہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ بس ہمیں چاہیے ہم گناہوں کو روک دیں اور نیکیوں والا معاملہ آگے کر لیں تو ایمان کی روشنی ترقی کرتی چلے جائے گی۔ ایمان کے معاملات پہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ شکوک و شبہات بندہ اپنے دل سے نکال لے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رب کریم قیامت میں ایمان کے سکے کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا۔ جتنا جس بندے کا ایمان مضبوط ہوگا نا اتنا ہی اس کے لیے فیصلہ ہوگا۔ بعض اوقات ایک کام انسان کرتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے چاہے دنیا کچھ کہے وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے قلعہ گاڑا تھا زمین میں کہ یہ مسافر آئیں گے تو یہاں اپنا گھوڑا باندھیں گے۔ وہ چلا گیا تو ایک اور آیا، اس نے وہ قلعہ نکال لیا۔ اس نے اس نیت سے
किला ठोंका था जमीन में कि कोई अपना जानवर बांधेगा, इसने इस नीयत से निकाला कि किसी को चोट न लगे, तो दोनों को अजर मिल गया। हर बंदे की नेकी का अजर है, हर बंदे की नीयत का अजर है, दोनों की नीयतें बिल्कुल ठीक है। इन्नमल आमालु बिन्नियात है, अमल का मदार नीयत पर है, इस पर कोई परेशानी नहीं है। बस मसला ये है कि हम जो काम कर रहे होते हैं, जो अमल हमसे सर अंजाम हो रहा है, उसमें हमारा मतमे नजर क्या है, क्या अल्लाह की रजा है या अल्लाह ताला की नाफरमानी। बाज़ औक़ात इंसान के जहन में कुछ और होता है, अमल में कुछ और हो रहा होता है, लेकिन जहां पर इंसान का बस चले, अपनी नीयत तो ठीक रख ले। मुझसे एक शख्स ने सवाल किया कि हजरत, मैं घर में बैठा था, कुंडी खटकी और मैंने कहा अब्बास एक मुसीबत, वो हमारा एक दोस्त है, वो सर खाने आ गया, नहीं जाता। कहते हैं मैंने इस नीयत से घर में बैठ गया। उन्हें 3-4 बार खटखटाया, आखिर में इसलिए गया वैसे जाकर दफा करो, हट जाइए, वो करके जान छुड़ाऊंगा। कहते जब मैं दरवाजे पे गया तो मेरे उस्ताद सब आए हुए, मुझे बहुत खुशी हो गई, मैंने उनको बिठाया, उनका इकराम एजाज किया। मैंने कहा पूछना क्या चाहते हैं? कहते यार उसकी इज्जत करने मुझे सवाब मिला होगा। मैंने कहा आप किस नीयत से दरवाजे पे गए थे, ये तो आप फैसला कर रहे, पहले से ही आप फैसला कर लेते, आपको पता ही नहीं है कि बंदा कौन है। आप यूं कर लेते, कोई अच्छा होगा तो इकराम करूंगा, कोई ऐसे फजूल सर खाने वाला होगा तो जान छुड़ाऊंगा, तब चलो मैं किसी सवाब की बात कर लेता। लेकिन अल्लाह चाहे तो अता फरमाए, रब्बे करीम के यहाँ तो मसला नहीं है। बस मेरी बात का मतलब है बंदे की नीयत ठीक होनी चाहिए। जितना मामला ठीक होगा उतने मामलात में आगे अजर होगा। एक हदीस पाक में है, एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह मैं दुनिया में अभी फौत नहीं हुआ, मरने के बाद पता चलेगा अल्लाह राजी है या नाराज है, क्या ऐसा कोई तरीका है कि वफात से पहले, मैं अपने मरने से पहले जांच लूं, पहचान लूं, मुझे इल्म हो जाए, मुझे पता चल जाए मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नाराज है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत इजी बात है, बहुत आसान मामला है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अपने और अपने अब्बा जान के ताल्लुक को देख, तेरे ऊपर तेरा वालिद साहब राजी है तो तेरा अल्लाह राजी है, अब्बा नाराज है तो तेरे ऊपर तेरा अल्लाह नाराज है। आज दूसरों से ताल्लुकात बनाने में बंदा हंसमुख पेश होता है और अपने वालिद और अपनी वालदा से ताल्लुकात बनाने में मौत पड़ती है कि इनकी कोई खिदमत करके बंदा अल्लाह ताला जल्ल शानहू से क्या नेमत न ले ले। मैंने एक दोस्त की लिखी हुई बात पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने लिखा कि आजकल हज करना मुश्किल है और पता नहीं कि किस्मत में हज है या नहीं, और फिर कर भी लिया तो पता नहीं कबूल है या नहीं। इतनी बात तो ठीक है, अगला जुमला उसका हमें हिला गया। उसने कहा हर घर में रोजाना की बुनियाद पे शरीयत में हज और उम्रे का कबूल वाला सवाब देने पे तैयार है, हम लेने पे तैयार नहीं। क्या मतलब? क्या कोई औलाद उठकर सुबह अपने माँ बाप की जियारत कर लेना इस नीयत से कि मेरे अम्मा अब्बा शफकत की नजर से, तो अल्लाह ताला इसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब देगा। कितनी बड़ी बात है। इसकी गहराई में देखा जाए तो वाकई वो कुछ हदीस पाक को अपने अंदाज में पेश कर रहा है, हम इसको देखने के लिए तैयार नहीं। वाकई का उसने कहा हज पता नहीं किसी के मुकद्दर में है या नहीं, और हज तो है ही मुकद्दर पे, पैसे पे हज की बात नहीं है। माल है हज पे चला जाऊं, जी नहीं। हम कई कारगुजारियां सुनते हैं, माल है और दुनिया स्विट्जरलैंड घूम रही है, इंग्लैंड घूम रहे, आयरलैंड गए हुए हैं भाई जजीरा देखने के लिए। वो किसी गरीब को देखते हैं कि वो गरीब बैठा हुआ है और वो वहीं हरम काबा में जाकर अल्लाह ताला ने उसको पहुंचा दिया। तो ये काबिलियत और पैसे की बुनियाद पे नहीं है, ये कबूलियत और इनाम की बुनियाद पे अल्लाह अता फरमाता। मैंने एक अखबार में कालम पढ़ा कि सदर ज़ियाउल हक अपने हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, गिलगित जाना था, रास्ते में वो उसका हेली का कोई प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने जहाज उतार दिया। उस जगह वो सही करने लगे, ठीक करने लगे, उसके कोई पुर्जे जो अमला था, ये नीचे उतर के बैठ गए। तो एक देहाती ने इनको लस्सी पिलाई, जो लस्सी नहीं होती जाए, ऐसा खिरकी वाली लस्सी आते हैं, ये लस्सी पिला दी। तो उसने कहा कि आप तो बड़े माशाल्लाह अच्छे हैं, बताएं आपकी कोई खिदमत। उन्होंने कहा दुआ करो अल्लाह करम करेगा। साथ वाले ने कहा ये मुल्क का सदर है, इसे कुछ बता दे, तुझे इनाम देगा। तो उन्होंने कहा तू इनाम क्या देगा? बस मेरी ये ख्वाहिश थी, वो अल्लाह पूरी करेगा, बता। बड़ी मिन्नतों से उन्होंने पूछा। तो देहाती कहने लगे जी मैंने हज पे जाना है।
انہوں نے کوئی کسی حساب سے اپنے کیمرے سے اس کی شناختی کارڈ کی تصویر کھینچ لی، انہوں نے وہاں سے جا کر نظام سے اس کی اور اس کی بیوی کا حج کا بندوبست کیا، جی وہاں پہنچ گئے۔ اس کے پاس کیا چیز تھی؟ لیکن تڑپ تھی، وہ اللہ اسے لے گیا۔ تو اصل تو یہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی قسمت میں حج نہ ہو، کیونکہ حج کے لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی تو رب نے فرمایا کہ اذن فی الناس الحج، لوگوں کو حج کے لیے بلائے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، اگتی بھی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں اگتا، ادھر میں کس کو بلاؤں اور کون آئے گا؟ فرمایا ابراہیم آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ تو کہتے ہیں اللہ نے روحوں تک آواز پہنچا دی حضرت ابراہیم کے اعلان کی۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ جائے گا، جس نے کئی مرتبہ کہا وہ کئی مرتبہ جائے گا۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ میں پہنچ گیا ہوں اور لبیک ہو گیا، تو اس کا معنی میں نے کہا تھا، وہ تو قسمت پہ ہے۔ لیکن ماں باپ کی عزت احترام، ماں باپ کو بطور شفقت ڈیل کرنا، یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ اجر و عمرے کا ثواب دے۔ تو جب ہم نیت ٹھیک کر لیں گے، اس نیت میں کتنے سے کتنے معاملات کے رتبات بڑھ جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک آدمی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور کہتے ہیں میری عادت ہے، میں لیفٹی نہیں ہوں، میں رائٹی ہوں، میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں گا۔ کہتے ہیں اس کو نیت میں تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے۔ یہ کہ میں مسلمان ہوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا نوش فرماتے تھے، میں اس لیے کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ استعمال کرتا ہوں، اس کی عادت عبادت بن جائے گی۔ دائیں کروٹ پہ لیٹنا میری عادت ہے، لیکن میں اگر اس کو یوں سمجھ لوں کہ دائیں کروٹ پر لیٹنا ابتدا میں، بعد میں آپ نیند میں بائیں بھی ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس کو سونا بھی عبادت بن جائے۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگا لیں، میں نے ایک مرتبہ رائے گنج میں حضرت مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پیاری بات سنی تھی۔ انہوں نے ایک روایت پڑھی اور فرمایا کہ جو شخص 11 آیات قرآن کریم کے رات کو پڑھ کے سوتا ہے، اس کی رات کی نیند بھی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا 11 آیات کون سی ہوں گی؟ فوراً فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں 11 آیات ہیں، ایک کی 6 ہیں اور ایک کی 5 ہیں۔ سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں، سورت ناس کی 6 ہیں، 6 اور 5 11۔ اگر یہ 2 صورتیں آپ پڑھ لیں، حفاظت بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی۔ یعنی بظاہر تو چھوٹا کام ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس پہ اجر بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں کچھ نہ کچھ بندہ تکلیف سہ لے، آخرت میں اس کا اجر ہوتا ہے۔ اس اجر کی بنیاد پہ رب کریم عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے بات چلائی تھی صحیح نیت سے کہ ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ رزق کے پیچھے چلتے ہوئے رزاق کو نہ بھولیں۔ کبھی کسی جانور، کسی حشرات الارض میں کسی کیڑے مکوڑے کو، کسی پرندے کو، کسی درندے کو ہم نے پریشان دیکھا ہے؟ ابھی کھانے کے معاملات نہیں ہیں ان کے پاس، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی نسل در نسل کا کیا ہوگا، ان کے لیے کچھ کما کے رکھو؟ جی نہیں، حدیث پاک میں وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر۔ فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنی تھی، اور امام ابو حنیفہ نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان عالی شان پیش کیا۔ فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، کہ لوگوں اگر تم نے بھروسہ سیکھنا ہے نا، ان پرندوں سے سیکھ لو جو گھونسلے میں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، صبح اڑتے ہیں خالی پیٹ، شام آتے ہیں اپنا ملاتے ہیں اپنے بچوں کو ملاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت پہ آپ ڈال دیں، محنت ان کی ہے، وہ پرندہ گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، محنت ہم بھی کریں گے، نتیجہ اللہ پہ ڈال۔ جب نتیجہ بندہ اللہ پہ ڈالتا ہے پھر حرص ختم ہو جاتا ہے، پھر حسد ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس سے ختم ہو کہ مجھے مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کی جگہ غبطہ لے آئے کہ اس کے پاس ہے، اللہ اس کے پاس بھی قائم رہے، مجھے بھی دے دے، کیوں کر لیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حرص کسے کہتے ہیں؟ جتنا لے تھوڑا ہے، جتنا لے تھوڑا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پھر تو تمہیں 2 اگر
जंगल सोने से भरे हुए मिल जाए तो तुम कहोगे तीसरा भी हमें चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अगर नीयत बंदे की ठीक हो जाए ना, मामला अल्लाह के हवाले हो जाए, तो बैठे हुए बंदे की बात ठीक हो जाए। हमारे एक शागिर्द हैं, मुझे कहने लगे कि हजरत मैंने आपसे बैत की है, मुझे नमाज में दुनिया के ख्यालात आते हैं और लगता नहीं है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इसका कोई वजीफा बता। लोग समझते हैं हर काम का वजीफा होता है। मैंने कहा वजीफा छोड़े, थोड़ी सोच बदल लें। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा नमाज पढ़ने के लिए 2-4 मिनट पहले आकर जरा बैठ जाया करो और सोचा करो कि यार मैं कहाँ बैठा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ। अच्छा, अल्लाह की इबादत के लिए बैठा हूँ। ये वो नमाज है जिस नमाज के जरिए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया। अब मैं अल्लाह से मांगूंगा और इस नमाज में मैं अपने अल्लाह, अपने खालिक व मालिक और राज़िक से बात करूंगा। और हदीस पाक के मुताबिक एक नमाज पर एक दुआ कबूल मिल जाती है, जो चाहो मांग लो। लिहाजा मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा हूँ, पता नहीं अगली नमाज नसीब हो या ना हो, पढ़ना चाहिए। गोया बैतुल्लाह मेरे सामने है, पुल सरात के ऊपर ठहरा हूँ, दाएं तरफ जन्नत, बाएं तरफ दोज़ख है, मौत का फरिश्ता मेरे पीछे है, मुझे पता नहीं है कब रूह निकाल ले। अल्लाह की नमाज पढ़ लो, ये सोच लो 2 मिनट, और उसके बाद अल्लाह अकबर कर लो, तो मैं दूसरे ख्यालात नहीं आएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही है, हाँ उकड़ू मिस काला मार चल अल्लाह अकबर, अच्छा उक फिलानी का लाख चल अल्लाह। हम सोचते ही नहीं है, हमें इस्तेजार ही नहीं है, हम कोई और बात करके अल्लाह अकबर करेंगे। हाँ, किसी का इस्तेजार बना हुआ है, वो 100 बातें करके भी अल्लाह अकबर करे, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कोई अल्लाह वाला हो, उस फौरन अल्लाह अकबर करे, उसे अल्लाह का ख्याल आ जाए, लेकिन आमतौर पर बात तो नहीं होती। आमतौर पर तो हाल अवल में नहीं जाते अल्लाह अकबर। ये अजान 15 मिनट पहले रखी इसीलिए गई कि जिसका इस्तेहजार नहीं बनता ना, वो थोड़ा पहले आ जाए और आकर कुछ सोचे, थोड़ा मुज़ाकरा अपने आप से करे, अपने दिल में इस्तेहजार कायम करे कि मैं किसके दरबार में आया हूं, बस फैरल हो जाएगा मामला। तो ये होती है तसहीह नीयत। अगर हमारी नीयत ठीक होगी, हमारे अमाल दुनिया में भी बेहतर बनेंगे, आखिरत में भी अजर वाले बनेंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें अपनी नीयत ठीक रखने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।